اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں انسانوں کا پلان پہلے بنایا، بعد میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اپنی تقویت، اپنی تگ و دو، اپنے لیے سب کچھ اپنے لیے. پوچھ لیں ٹریلینئرز سے، پوچھیں کیوں گلوبل ہو جاتے ہیں. جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یار اب نہیں کچھ ہو سکتا، اس کے علاوہ میں اب کیا کروں، تب 70 سال میں جا کے اس کو عقل آتی. ایک انسان ہے جو پیدا ہی تمام انسانوں کی بہتری کی کیپیبلٹی لے کے پیدا ہوا ہے. آپ جتنے مرضی پر کاٹیں اس کو، اپنے خاندان تک مقید کریں یا اپنے آپ تک. آپ سے تو 4 بندوں کا گروپ بھی ہو نا، اس میں بھی جو سیلفش بندہ ہوتا ہے نا، اس سے 4 بندے اس سے جو ہے نا نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. جو بندہ لوگوں کی نہیں سوچ رہا، اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی. دنیا کا کوئی بھی جانور پری میچور برتھ نہیں لیتا. انسان یہ واحد جانور ہے، انسان جو 9 ماہ کے اندر اپنی ماں کا پیٹ چھوڑ دیتا ہے. نیشنل جیوگرافک پہ یا اینیمل پلانٹ پہ ہونا چاہیے ان موٹیویشنل سپیکرز کو. ادھر جا کے کتے بلے موٹیویٹ کریں. گناہ کبیرہ کر رہے ہیں آپ. اپنی اس حیثیت کو سمجھیں کہ لوگ آپ کو سننا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو اللہ نے آپ مائکروفون دے دیے. نفسی جو کھلوا رہے ہیں نا، یہ آخرت کے لیے. دنیا میں کوئی نفسی نہیں ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر آپ کا موقف یہ ہے کہ موٹیویشنل اسپیکنگ جو ہے یہ انفرادیت کو تقویت دیتی ہے. میرا کوشچن آپ سے اس پہ یہ ہے کہ واٹ از دا سائیکولوجیکل ڈیفیکٹ ان دیٹ؟ Yeah, it's a big problem. It's not a small problem. بیسک مسئلہ مجھے جو موٹیویشنل اسپیکرس ہیں نا دنیا بھر کے، وہ یہی ہے کہ آپ ایک فرد کو جتنا مرضی اس کی اپنی ڈیولپمنٹ کی بنا پہ سوچنا سکھائیں گے نا، کیونکہ یہی ہے مجبوری ہے موٹیویشنل اسپیکر کی. وہ یو کے سیکھے میں بولتا ہے، وہ تم اور تو کہتا ہے کہ اپنے آپ کو ڈیولپ کر، اپنا سوچنا سکھاتا ہے وہ اس کو. وہ اس کا حصار جو ہے نا وہ اس فرد کے ارد گرد کھینچ دیتا ہے. یہ سمجھنے کی کوشش کریں اور پوری طریقے سے اس کو ایبزارب کریں جو میں کہنے لگا ہوں. میں اپنی رائے نہیں بتا رہا ہوں، یہ آپ کو کامن سینس کی بنا پہ خود سمجھ آ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اربوں خربوں انسانوں کا پلان پہلے بنایا، بعد میں آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. یہ غور سے سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ماں اور باپ ملتے ہیں تو بچہ پیدا ہوتا ہے. فرد کا کانسیپٹ کسی اور طریقے سے دیکھیں. جب لفظ پرپز کا استعمال کریں تو پلیز گلوبل ہو جائیں. ایک انسان کی اپنی ہاف لائف خود دیکھ لیں. آپ اب دیکھ لیں کتنے سال کا ایک انسان ہے. فرد کی اوقات ہی کیا ہے کمیونٹی کے مقابلے میں. ایک گلوبل پرسپیکٹو، انسانیت کا پرسپیکٹو تمام تر انسانوں کے اوپر اطلاق نہیں کرائیں گے. ایک آدمی کا اس کا پرپز اگر آپ آؤٹ باؤنڈ نہیں رکھیں گے، ان باؤنڈ کریں گے اس کو، تو وہ ایکسپائر ہو جائے گا. نہ اس پرپز کی کوئی اوقات رہے گی، نہ اس موٹیویشن کی کوئی اوقات رہے گی. اس لیے ہر بلینئر ہو یا بڑا پروڈکٹ میکر ہو یا مشین میکر ہو یا بہت بڑا جینیس، اس کی تمام تر انٹلیکچولی کو دیمک لگ جاتی ہے، زنگ لگ جاتا ہے، خود ہی بور ہو جاتا ہے. ہاف لائف ہی نہیں ہے. اپنی تقویت، اپنی تگ و دو، اپنے لیے سب کچھ اپنے لیے. اپنے 6 10 12 بچے بھی ہوں نا، ان کے لیے بھی وہ ایکسپائر ہو جائے گا. اس بیچارے کا یہ انتظام ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ انتظام کیمسٹری کے اندر، مطلب ایک بہت ہی بڑی مشین کو چھوٹے سے کام پہ ڈالیں گے تو وہ مشین دھوئیں نکل آئیں گے اس میں سے. یہ ایسی خوبصورت مشین اللہ نے بنائی ہے. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے گلوبل لیڈرشپ کے لیے پیدا کیا. جب تک آپ اپنا پرپز گلوبلائز نہیں کریں گے، آپ خود ایکسپائری کی طرف، آپ کی ہاف لائف اچیو ہو جائے گی اسی وقت جب اگر آپ اپنا سوچنا شروع کریں گے. You will bore yourself out of your own chemistry. You will rot yourself. You will hate yourself. You will get frustrated کہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اطمینان کیوں نہیں آ رہا.
پوچھ لیں ٹریلینئر سے، پوچھیں کیوں گلوبل ہو جاتے ہیں. جیسے ہی پتہ چلتا ہے کہ یار اب نہیں کچھ ہو سکتا، اس کے علاوہ میں اب کیا کروں، تب 70 سال میں جا کے اس کو عقل آتی کہ لوگوں کا ہی بھلا کر لوں. تو یہ آپ کے 70ویں سال میں کیوں نہیں دے رہے بچے کو؟ Unless you globalize the individual, you make him a member of a community and you put the community as a purpose, the development of the community as a purpose of every single individual. Solve global problems, nothing less. تب تک اپنے انسان نہیں پروان چڑھائے. یہ جو چڑیا طوطا مینا کوے ہوتے نا، یہ پرند چرند، یہ اپنے اپنے گھونسلے کا سوچتے ہیں خالی. سوچیں یہ کتے بلے بہت ہو گیا اپنا قبیلہ، دیکھیں ذرا جانوروں کی زندگی کے اوپر نظر دوڑائیں. جتنا مرضی بڑا جنگل کا بادشاہ ایک شیر صرف اپنے قبیلے کا ہی سوچے گا. یہ ایک انسان ہے جو پیدا ہی تمام انسانوں کی بہتری کرنے کی کیپیبلٹی لے کے پیدا ہوا ہے. آپ جتنے مرضی پر کاٹیں اس کو اپنے خاندان تک مقید کریں یا اپنے آپ تک، جو مرضی جتنا مرضی ڈیولپ ہو جائے اس کو اپنی ڈیولپمنٹ خود کاٹے گی آ کے. جب اگر اس نے اپنے لیے ڈیولپمنٹ کی تو وہ پرپز کا لفظ استعمال کرنے کا حق نہیں رکھتا. وہ اسپیکر، وہ مائکرو فون جس کے ہاتھ میں آ گیا ہے، اس سے چھینیں، اس کو سمجھائیں کہ چھوٹا مت کر انسانوں کو. ایک انسان کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ عام مشین نہیں اللہ نے بنائی ہوئی. ایک وقت میں 7 ارب 8 ارب لوگ ٹیون ان ہوئے ہوتے ہیں ایک انڈیویجول کے ساتھ. سمجھنے کی کوشش تو کریں کہ ہو کیا رہا ہے دنیا میں. کانشیسلی and subconsciously we are all connected together. Whoever is going to start the benefit factory for everybody, naturally everyone is going to follow him. یہ ڈیمانڈ کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ اٹریکشن کہاں سے آتی ہے؟ تمام لوگوں میں اس بندے کی اٹریکشن کہاں سے آ جاتی ہے جو تمام لوگوں کا سوچ رہا ہوتا ہے؟ کر کے ٹیسٹ، آپ خود ٹیسٹ کر کے دیکھ لیں کس کی طرف اٹریکٹڈ ہیں آپ. تمام لوگوں کے اندر اپنے اپنے انفرادی طور پر ریپلشن کہاں سے آتی ہے، ہیٹریڈ کہاں سے آتی ہے، ڈسکسٹ کہاں سے آتا ہے کہ جو اپنا اپنا سوچ رہا تھا اس کے خلاف. آپ سے تو 4 بندوں کا گروپ بھی ہو نا، اس میں بھی جو سیلفش بندہ ہوتا ہے نا، اس سے 4 بندے اس سے جو ہے نا نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں، دور بھاگتے ہیں. بندے کو پریپیئر کر ہی جا رہے ہیں سیلفش ہونے کے لیے. دس از اے ویری ویری پیٹی فلاسفی. میں آپ کو اس کی انالوجی دے دیتا ہوں تاکہ کوئی رہی کسر ہے تو میں وہ بھی، کسی کے دماغ میں کوئی کیڑا ہے تو وہ بھی مر جائے. کہ دنیا میں کوئی کمپنی نے بھی، کارپوریٹ کمپنی سے لے کے کسی دکان نے بھی ترقی نہیں کی جب تک کہ اس نے وہ پروڈکٹ لوگوں کی بہتری کے لیے نہیں بنایا. جو اپنے پروفٹ کے لیے پروڈکٹ بناتے ہیں ان کی دیکھ لیں عمریں کتنی ان کمپنیز کی. خود نقشے نکالیں دیکھیں. گیورز سروائیو، ریسیورز ڈونٹ. چاہے وہ بڑی کمپنی ہو، بڑی مطلب زیادہ پیسے لگائے ہوں، چاہے چھوٹی دکان ہو. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ جب تک لوگوں کو اس مینٹیلٹی سے، اس سائیکالوجی سے ڈیولپ نہیں کریں گے کہ بھیا اپنے آپ سے سب سے پہلے نکل، سب سے پہلے وہ مسئلے دیکھ جو پوری دنیا کے زیادہ تر لوگوں کو لاحق ہیں، ان کی روٹ پہ جا، اپنے آپ کو اس روٹ میں جا کے پلیس کر، کیپیبلٹی دیکھ کہ کیا چاہیے اس روٹ کو، اس جڑ کو اکھاڑنے کی جو تمام لوگوں کے مسائل ہیں. اس کاز کو ایڈریس کر. دنیا کے کسی بھی کانفرنس روم میں اس بندے کی عزت نہیں ہے، چاہے کارپوریٹ کا ہو، گورنمنٹ کا ہو، گھروں کے ہوں، جرگے ہوں، محلوں کے ہوں. جو بندہ لوگوں کی نہیں سوچ رہا اس کی کوئی اوقات نہیں رہتی. میں خود بھی جب تک آپ لوگوں کی اس ویڈیو کو ہی دیکھ لیں، جب تک آپ لوگوں کے بارے میں سوچ کے میں جواب نہیں دیکھوں گا، آپ لوگوں کو وہ جواب اٹریکٹ نہیں کرے گا. اپنی شہرت، اپنے فیم کے لیے جتنے مرضی میں کارنامے سناؤں اپنی کہانیوں کے، نیچرلی ریپلس ہو جائیں گے آپ اگر میں اپنی کہانیاں سنانا شروع کر دوں. 10 منٹ اٹریکٹ ہوگا کوئی نہ کوئی، کیا پتا 10 مہینے اٹریکٹ ہو، ایکسپائر ہو جائے گا.
جب تک لوگوں کی بہتری کے گراف پلاٹ کرنے نہیں شروع کریں گے ہمارے بچے، تب تک وہ بڑے نہیں ہو رہے، بس جسم بڑے ہو رہے ہیں، وہ تو اصلی کینسر ہے، وہی تو کینسر ہے جس کو ختم کرنے کے لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وائی آر یو موٹیویٹنگ people who are not competent enough to understand the demands of the human chemistry. آپ سمجھ رہے ہیں تکے پہ ہمیں اتنی بڑی مشین مل گئی ہے، اتنی بڑی مشین، اور سب سے کم عمر کی مشین ہمیں مل گئی. یہ آپ سمجھ رہے ہیں کوئی حادثاتی امر ہے اللہ تعالیٰ کا؟ مطلب بغیر کسی شعور کے کچھوا 200 سال زندہ رہے گا، ہاتھی 200 سال زندہ رہیں گے، کیڑے مکوڑے پتہ نہیں کہاں سے کہاں، درخت 500 1000 سال پرانے درخت، اور عام بندہ 50 سال. سوچیں تو صحیح. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، ذرا آپ کو ذرا سائنس سمجھ آ جائے. دنیا کا کوئی بھی جانور پری میچور برتھ نہیں لیتا. انسان یہ واحد جانور ہے، انسان، جو 9 ماہ کے اندر اپنی ماں کا پیٹ چھوڑ دیتا ہے. نکال کے دکھائیں اس طرح کا کسی اور کے ساتھ نظام چل رہا ہو تو. کیوں؟ بیکاز ماں باپ نے کیئر کرنی ہوتی ہے. گیور سائیکالوجی انسان کی اللہ نے ڈیزائن میں ڈال دی. گھوڑے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، گائے کا بچہ پیدا ہوتا ہے، پہلے گھنٹے میں، پہلے منٹ میں اپنے پیروں پہ نہ کھڑا ہو تو بیمار ہے. ہمارا 2 سال تک بچہ چل نہیں سکتا. ماں باپ پوری طرح کیئر کرتے ہیں. اپنی سوچیں تو ہم تو سروائیو بھی نہ کریں. کرا لیں آپ اماؤں کو اپنی ڈیولپمنٹ، باپوں کو اپنی ڈیولپمنٹ، ہو گیا پھر بچے کا کام. You need to understand, unless you are outbound, you're not human. You're not even a human being. You're just another animal. آپ کو نیشنل جیوگرافک پہ یا اینیمل پلانٹ پہ ہونا چاہیے ان موٹیویشنل اسپیکرس کو. ادھر جا کے کتے بلے موٹیویٹ کریں. انسانوں کو موٹیویٹ کرنا ہے تو گلوبل سلوشنز دینا ضروری ہے. پرپس اسٹیٹمنٹ پلانٹ ارتھ سے کم جس نے بھی بنائی ہے اس کو انسان کہلانے کا حق نہیں ہونا چاہیے. اپنے بینک بیلنس پورے کروانے کی پوری اسپیچز تیار ہو رہی، ڈالر سائن سے کم کوئی پاور پوائنٹ کی سلائڈ نہیں نکل رہی. دیر از اے پرابلم، یو بیٹر انڈرسٹینڈ. جتنے مرضی آپ بل گیٹس کے $80 بلین گنے، وہ جو 200 ملین یا 400 ملین آزاد مسلمان پاکستان بنگلہ دیش میں پھر رہے ہیں نا، یہ ہے ملین، یہ اصل ملین گننے پڑتے ہیں. یہ جو محمد علی جناح کے، یہ جو تقریباً 50 کروڑ آزاد مسلمان پاکستان بنگلہ دیش میں، یہ ہوتی ہیں اچیومنٹس انسانوں کی. یہ والے ملین گنے نا، یہ بینک میں بیٹھے ہوئے کون سے ملینز گنتے پھر رہے ہیں ہم لوگ. اس کے اوپر کیا موٹیویٹ کریں لوگوں کو؟ ڈونٹ ruin the fabric of humanity by motivating human beings out of humanity. This is your crime. This is not a mistake. This is a crime. It's a sin to pollute the chemistry, the demands of chemistry of every individual that he's born with. گناہ کبیرہ کر رہے ہیں آپ. اپنی اس حیثیت کو سمجھیں کہ لوگ آپ کو سننا شروع ہو گئے ہیں اور آپ کو اللہ نے ہاتھ میں مائکروفون دے دیے. اللہ کے یہاں تکے نہیں ہیں. بہت بڑا سوال ہو جانا، اتنا بڑا امتحان تھا، آپ کو سمجھ ہی نہیں آیا بڑا پرپس کیا ہے. So if you call yourself a motivational speaker, you better understand the demands of the whole community of human beings. The whole phylum is dependent on you now. چھوٹا سا کام نہیں ہوتا انفلوئنس. اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی طاقت دے دی تھی انفلوئنس کی. اگر آپ کو پاور آف انفلوئنس مل گئی ہے then lead the youth towards understanding the demands of human beings upon you. And if you're not fulfilling that demand through the thought building of youth, for God's sakes کوئی اور کام دھندا کر لیں. آپ کی کمیونیکیشن اسکل اچھی ہے، چھوٹے چھوٹے دفتروں میں جا کے چھوٹی چھوٹی باتیں کیا کریں. بے شک بڑی بڑی باتیں کیا کریں اس دفتر کے لیے. انسانوں کے معاملے میں آ گئے آپ تو سوری، پھر آپ کو اصلی کام، اصلی حق بات کرنی پڑے گی. سائنس سمجھنی پڑے گی، سائیکالوجی، نفسیات سمجھنی پڑے گی، ہیومن نیورو بایولوجی سمجھنی پڑے گی، ہیومن کیمسٹری سمجھنی پڑے گی. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی کہانی بار 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 سنا کے بتایا کہ تمہاری کیمسٹری ہے کیا.
یہ جو انفرادیت کھیلنی ہے نا آپ نے، یہ جنت کے جو ڈیمانڈ پوری کرنی ہے جنت نے پوری کرنی ہے. نفسی جو کھلوا رہے ہیں نا یہ آخرت کے لیے. دنیا میں کوئی نفسی نہیں ہے. You're a part of a community here. You better understand that unless you are for the community, you're a cancer to that community. Who is not helping the community is the biggest problem. If you're not solving the biggest problem, then you are the problem.